سلسلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جو اشتہارات چل رہے ہیں، ہم نے جو سیکریٹری صاحب کو بھی اور ڈرائب کو بھی کہا ہے کہ ایک اشتہاری مہم چلائیں جس میں آپ عوام الناس کو بتائیں کہ جو ماں کا دودھ ہے، بریسٹ فیڈ ہے، وہ اولین ترجیح ہے. اس سے کا نعم البدل تو کوئی فارمولا ملک یا کسی قسم کا بیبی فوڈ نہیں ہو سکتا. اور اسلام میں بھی کہ 2 سال تک بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے. تو اس پہ ہی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو اتنے زبردست اشتہارات آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے سے 3 مہینے اور 3 مہینے سے 2 سال تک جو ہے آپ گرو ملک یا جو کہ ریئل ملک نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا ڈفرینٹ کمپنی سے، جس کی وجہ سے ہم ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اس پہ دیکھیں کہ کسی قسم کی بھی فیئر پریکٹس پرائز ہونی چاہیے، فیئر پریکٹس بزنس ہونے چاہیے پاکستان میں. یہ وہاں پہ بات ہوئی اور ہم نے احکامات بھی ان کو یہی دیے ہیں کہ جو ڈرائب ریگولیٹر ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں بہتر طور پہ انجام دیں، چونکہ یہ ہماری نسل کا معاملہ ہے آئندہ آنے والی. اچھا جی. اچھا چشتی صاحب، یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو فارمولا ملک کمپنیز ہیں یہ ڈرائب کے دائرہ اختیار میں نہیں آنا چاہتی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ میرا ہی کوشچن ان سے تھا، سیکریٹری صاحب سے بھی اور ڈرائب کے سی او سے بھی، کہ وہ لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے اس کے اوپر. تو میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں اور ڈرائب کو نہ کریں، چونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے اور یہ کیس وہ 2 کورٹ سے جیت بھی چکے ہیں. تو عدالت نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ تمام فارمولا ملک اور بیبی پروڈکٹ جو بھی بنا رہے ہیں وہ ڈرائب کے ہی انڈر میں آئیں گے. تو میرے خیال سے یہ تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ ڈرائب جو ہے اس معاملے میں صحیح ہے. لیکن میں نے جو پریزنٹیشن میں سیکریٹری صاحب کو بھی اور ڈرائب کو بھی یہ احکامات دے دی ہیں کہ آئندہ آنے والے سیشن کے اندر وہ یونیسیف کو بھی بلائیں. وہ بھی پریزنٹیشن ہم نے دیا جاتا ہے، جو WHO کا ادارہ ہے. اور اگر فارمولا ملک والے اور بیبی فوڈ بنانے والے، چونکہ میں بڑا بلیو کرتا ہوں فیئر بزنس پریکٹس کے اوپر، تو ہم ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ بھی اپنا جو بھی ان کے معاملات ہیں، جو بھی ان کی مشکلات ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی بھی اور لوکل کمپنی بھی، وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پریزنٹیشن دیں. اور جو انشاءاللہ عوام الناس اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا، انشاءاللہ ہماری ریکمنڈیشن وہی ہوں گی. اچھا سر، آپ نے یہ بھی کہا اجلاس میں کہ یہ جو فارمولا ملک کمپنی اشتہار بناتی ہیں یہ غیر اخلاقی ہیں اور یہ صحیح طرح سے آگاہ نہیں کر رہے، اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی دی جائے عوام کو. تو سر اس کے نقصانات ہیں کیا اس ڈبے کے دودھ کے؟ نہیں، میرے خیال سے شاید یہ مس رپورٹ ہوا ہے. میں نے ان فوائد کے بارے میں بات کی ہے کہ جو بریسٹ فیڈ ہے، مدر فیڈ جو فرسٹ فیڈ ہے، اس کے جو آپ مہم چلائیں گے اس میں ماں کے جو دودھ ہے اور بریسٹ فیڈ ہے اس کو اجاگر کریں. یہ میں نے ان کو کہا. اچھا سر، میں نے کوٹ کیا تھا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر شہزاد. انہوں نے ایک سروے کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا 80% مائیں جو اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں وہ اس وجہ سے پلاتی ہیں کہ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ڈاکٹرز یا وہاں کا جو طبی عملہ ہے ان کو یہ کمپنیاں کمیشن دیتی ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ ریکمینڈ کریں. اس میں کس حد تک سچائی پائی گئی ہے سر؟ اگر اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں تو جب کوئی کارروائی کریں گے آپ؟ یہ جو پوائنٹ آپ کا ہے یہ بھی ہائی لائٹ ہوا ہے اور اسی پہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ ان لیگل پریکٹس ہیں وہ یہ پریکٹس ہیں جو کہ نرسنگ اسٹاف کے ذریعے، ڈاکٹرز کے ذریعے، وہ یہ ماؤں جو نئی بنی مائیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فارمولا ملک پہنائیں، اپنا بچوں کو پلائیں اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ دیں. تو میرا جو پریفرنس تھی اور جو میں چاہ رہا ہوں کہ منسٹری آف ہیلتھ اس کو اجاگر کرے وہ مدر فیڈ ہے کہ اگر مدر فیڈ ملتی ہے تو اس کو ڈفرینٹ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس پہ بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر کسی کو ضرورت ہے بچے کو اور مدر وہ پراپر فیڈ نہیں کرا سکتی تو تھرو پرسکرپشن، ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بعد جائے اور وہ میڈیکل اسٹور پہ وہ چیز دستیاب ہو. یہ نہ ہو کہ وہ عام جنرل اسٹور میں فارمولا مل بھی اور ڈفرینٹ بیبی فوڈ مل رہے ہیں. تو وہ بالکل نامناسب تھا میری نظر میں بھی، اور کمیٹی کے جتنے اراکین تھے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اور انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ یونیسیف بھی ہمیں اس پہ پریزنٹیشن دے، پھر ہم آگے کا حکمت عملی تھے. ٹھیک ہے ششتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جس میں آپ عوام الناس کو بتائیں کہ جو ماں کا دودھ ہے، بریسٹ فیڈ ہے،
وہ اولین ترجیح ہے. اسی اس سے کا نعم البدل تو کوئی فارمولا ملک یا کسی قسم کا بیبی فوڈ نہیں ہو سکتا. اور اسلام میں بھی کہ 2 سال تک بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے. تو اس پہ ہی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو اتنے زبردست اشتہارات آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے سے 3 مہینے اور 3 مہینے سے 2 سال تک جو ہے آپ گرو ملک یا جو کہ ریئل ملک نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا ڈفرینٹ کمپنیز سے, جس کی وجہ سے ہم ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اس پہ دیکھیں کہ کسی قسم کی بھی فیئر پریکٹس پرائز ہونی چاہیے, فیئر پریکٹس بزنس ہونے چاہیے پاکستان میں. یہ وہاں پہ بات ہوئی اور ہم نے احکامات بھی ان کو یہی دیے ہیں کہ جو ڈرائب ریگولیٹر ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں بہتر طور پہ انجام دے, چونکہ یہ ہماری نسل کا معاملہ ہے آئندہ آنے والی. اچھا جی. اچھا چشتی صاحب, یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو فارمولا ملک کمپنیز ہیں یہ ڈرائب کے دائرہ اختیار میں نہیں آنا چاہتی ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں, یہ میرا ہی کوشچن ان سے تھا سیکرٹری صاحب سے بھی اور ڈرائب کے سی ای او سے بھی کہ وہ لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے اس کے اوپر. تو میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں اور ڈرائب کو نہ کریں, چونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے اور یہ کیس وہ 2 کورٹ سے جیت بھی چکے ہیں. تو عدالت نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ تمام فارمولا ملک اور بیبی پروڈکٹ جو بھی بنا رہے ہیں وہ ڈرائب کے ہی انڈر میں آئیں گے. تو میرے خیال سے یہ تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ ڈرائب جو ہے اس معاملے میں صحیح ہے. لیکن میں نے جو پریزنٹیشن میں سیکرٹری صاحب کو بھی اور ڈرائب کو بھی یہ احکامات دے دی ہیں کہ آئندہ آنے والے سیشن کے اندر وہ یونیسیف کو بھی بلائیں, وہ بھی پریزنٹیشن ہم نے دے جاتا ہے, جو WHO کا ادارہ ہے. اور اگر فارمولا ملک والے اور بیبی فوڈ بنانے والے, چونکہ میں بڑا بلیو کرتا ہوں فیئر بزنس پریکٹس کے اوپر, تو ہم ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ بھی اپنا جو بھی ان کے معاملات ہیں, جو بھی ان کی مشکلات ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی بھی اور لوکل کمپنی بھی, وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پریزنٹیشن دیں. اور جو انشاءاللہ عوام الناس اور ہماری آئندہ والی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا, انشاءاللہ ہماری ریکمنڈیشن وہی ہوں گی. اچھا سر, آپ نے یہ بھی کہا اجلاس میں کہ یہ جو فارمولا ملک کمپنی اشتہار بناتی ہیں یہ غیر اخلاقی ہیں اور یہ صحیح طرح سے آگاہ نہیں کر رہے, اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی دی جائے عوام کو. تو سر اس کے نقصانات ہیں کیا اس ڈبے کے دودھ کے؟ نہیں, میرے خیال سے شاید یہ مس رپورٹ ہوا ہے. میں نے ان فوائد کے بارے میں بات کی ہے کہ جو بریسٹ فیڈ ہے, مدر فیڈ جو فرسٹ فیڈ ہے, اس کے جو آپ مہم چلائیں گے اس میں ماں کے جو دودھ ہے اور بریسٹ فیڈ ہے اس کو اجاگر کریں. یہ میں نے ان کو کہا. اچھا سر, میں نے کوٹ کیا تھا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر شہزاد. انہوں نے ایک سروے کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا 80% مائیں جو اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں وہ اس وجہ سے پلاتی ہیں کہ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ڈاکٹرز یا وہاں کا جو طبی عملہ ہے ان کو یہ کمپنیاں کمیشن دیتی ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ ریکمینڈ کریں. اس میں کس حد تک سچائی پائی گئی ہے سر, اگر اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں تو جب کوئی کارروائی کریں گے آپ؟ یہ جو پوائنٹ آپ کا ہے یہ بھی ہائی لائٹ ہوا ہے اور اسی پہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ انلیگل پریکٹس ہیں وہ یہ پریکٹس ہیں جو کہ نرسنگ اسٹاف کے ذریعے, ڈاکٹرز کے ذریعے, وہ یہ ماؤں جو نئی بنی مائیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فارمولا ملک پہنائیں, اپنا بچوں کو پلائیں اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ دیں. تو میرا جو پریفرنس تھی اور جو میں چاہ رہا ہوں کہ منسٹری آف ہیلتھ اس کو اجاگر کرے وہ مدر فیڈ ہے کہ اگر مدر فیڈ ملتی ہے تو اس کو ڈفرینٹ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس پہ بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر کسی کو ضرورت ہے بچے کو اور مدر وہ پراپر فیڈ نہیں کرا سکتی تو تھرو پرسکرپشن, ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بجائے اور وہ میڈیکل اسٹور پہ وہ چیز دستیاب ہو. یہ نہ ہو کہ وہ عام جنرل اسٹور میں فارمولا مل بھی اور ڈفرینٹ بیبی فوڈ مل رہے ہیں, تو وہ بالکل نامناسب تھا میری نظر میں بھی. اور کمیٹی کے جتنے اراکین تھے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اور انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ یونیسیف بھی ہمیں اس پہ پریزنٹیشن دے, پھر ہم آگے کا حکمت عملی تھے. ٹھیک ہے ششتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین